ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ صف کا مطالعہ کر رہے تھے، 9 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، اور ابھی آیت نمبر 10 تا 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الہدا اور دین حق 2 نعمتیں دے کر دنیا میں بھیجا، اور الہدا قرآن مجید ہے، اور دین حق وہ نظام عدل اجتماعی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں جزیرۃ العرب میں قائم کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا۔ ابتدائی حصے میں پھر یہ بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم اسلام لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اب جو کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے کو بیزار کر دیتی ہے، غضب بھڑکا دیتی ہے وہ بات کہ جو تم کہو وہ کرو نہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جد و جہد نہیں کرو گے دین کو، اللہ کے دین کو برقرار رکھنے کی، اگر قائم ہے تو برقرار رکھنے کی، اور اگر قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے کی، تو گویا تم جو کہہ رہے ہو اسلام کا جو دعویٰ کر رہے ہو اس پر خود عمل نہیں کر رہے۔ اور اس کے مقابل جو دوسرے لوگ ہیں جو سچے ہیں، کھرے ہیں، وہ ہیں پھر جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی دیوار ہو۔ یعنی آخری منزل پھر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، ابتدائی قدم تو جو ہے سو ہے، لیکن بات یہاں تک بھی جا سکتی ہے کہ سیسا پلائی دیوار بن کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سر بکف ہو کے میدان میں آیا جائے۔ پھر مثالیں دی ہیں، اور وہ ذرا ہمارے 2-3 جمعے اس میں گزرے کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی مسلمان گزرے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل تھے، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، جیسے آج تمہارے پاس محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ اور یہ سورہ مزمل میں بھی اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیج دیے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے۔ تو اب محمد الرسول اللہ تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ کا مطالبہ ہے، یہی مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا اپنی قوم سے، اور قوم نے انہیں کہہ دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نے انہیں کامیاب نہیں کیا بلکہ 40 سال کے لیے صحرائے تی میں بھٹکا دیا۔ یہ اللہ کی بیزاری کی جو نشانی تھی کہ مدد کرنے کی بجائے اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، گم کردہ راہ ہو گئے۔ پھر ان کے دل اتنے کج ہو گئے، اتنے ٹیڑے ہو گئے، اتنے وہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے کہ جب اللہ کے دوسرے رسول آئے حضرت مسیح علیہ السلام، تو ان کو انہوں نے اپنے بس پڑتے تو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ اصل دین کی دعوت تو حضرت مسیح علیہ السلام پیش کر رہے تھے، لیکن وہ بھی کوئی دین تھا جس پر اس وقت بنی اسرائیل عمل کر رہے تھے، جس کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں فتویٰ دے دیا، ورڈکٹ دے دیا ان کی عدالت نے، مذہبی عدالت نے، کہ ان کو سولی چڑھایا جائے۔ تو دونوں کام مذہب کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا دین تو اجنبی ہو چکا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور پھر اسی قوم کا اب اس حد تک جو ستیہ ناس ہو چکا ہے دینی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، کہ جب آخر نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے ماننے کے، یہ تو منتظر تھے، یہ تو کہتے تھے اقوام غیر پر ہم غالب آئیں گے جب آخری نبی آئیں گے، تو یہ تو انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ آ کے مدینے میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق آخری نبی نے یہاں آنا تھا، تو گویا ان کے انتظار میں آئے تھے، جیسے آج بہت سے مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہوں کہ وہ آئیں گے تو ہمیں غالب کریں گے، تو اس طرح یہودی گویا آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آئے تو کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سارے واقعات کیوں سنائے؟ اس میں یہ پہلو اگر کوئی دیکھنا چاہتے بے شک دیکھے کہ یہودیوں کو برا بھلا کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ان پر اتمام حجت کے لیے،
لیکن اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو یہاں اس مقصد کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی، مسلمانوں کو چوکنا کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ دیکھو جو پہلے مسلمان جو تھے انہوں نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے تو ان میں پھر جو خرابی در خرابی آئی وہ یہاں سے چل کر یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ سارا پس منظر سامنے رکھ کر بیان کر کے پھر مسلمانوں سے کہا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، ہل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں دلالت نہ کروں، بتاؤں نہ، سمجھاؤں نہ، تمہارے سامنے بیان نہ کروں، ایک تجارت، ایک کاروبار، ایک سودا، ایک ایگریمنٹ، تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایگریمنٹ، یہ سودا، یہ کاروبار، یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ انداز دیکھیے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ کر دوں، اس میں آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا مطلب ہے یہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، چونکہ پیچھے سارا بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے وہ تجارت سے انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا۔ بیچ میں وہ کہانی تو میں چھوڑ ہی رہا ہوں نا، جو بخت نصر نے کیا اور جو ٹائٹس رومی نے کیا، وہ تو یہاں بیان ہی نہیں ہوئی نا، وہ تو ایک طویل تاریخ ہے۔ اور جس طرح پھر یروشلم میں جو کچھ ان پر بیتی ہے، اور جو تورات کے ساتھ ہوا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنی ہوئی مسجد کے ساتھ ہوا، وہ تو تاریخ ہے۔ جاؤ تاریخ میں دیکھو کہ جب اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو گویا وہ تجارت کیے بغیر دنیا بھی برباد، اور جو تمہارے شعائر ہیں، جو تمہارے عزت کے نشان ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی کتابیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمہارے جو شاعر دینی ہیں جس سے تمہاری عزت جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد پھر شامل ہے نہیں۔ یعنی اس پہلو کو اگر ہم سمجھ جائیں نا، جو دنیا میں آج ہو رہا ہے اس کی ایک حقیقت ایک دوسرے انداز میں، اس کی گہرائی میں ہماری سمجھ میں آئے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی قوم توہین کرتی ہے، یا کوئی فرد توہین کرتا ہے، یا کسی ملک میں توہین ہوتی ہے، مجھے بتائیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تو چاند پہ تھوکنے سے چاند کو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن یہ اصل بے عزتی کس کی ہے؟ وہ مسلمان جو آج زندہ ہیں، یہ اصل ناک ان کی رگڑی جاتی ہے، اصل جو ہے توہین ان کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جن کو تم اتنا بڑا سمجھتے ہو، ہم نے یہ تم کیا کر سکتے ہو؟ جو ہم نے تمہارے رسول کے ساتھ کر دیا، تم ذرا ہمارے آئین کے ساتھ ہی تو کر کے دکھاؤ نا، قومی سطح پہ کر کے تو دکھاؤ نا، ایک طرح ہمارے جھنڈے کے ساتھ کر کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ تو یہ در حقیقت جو دنیا، پھر اسی طرح جو قرآن مجید جلایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ناک رگڑی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس پر قیاس کریں آگے کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ انسان پر کپ کپی طاری کرتے تھے۔ یہ الفاظ پر یہ سمجھ آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ یہ تجارت کیے بغیر تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو حکیم ہمیں بتاتے ہیں نا، ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ یہ ہے نا، پھر آپ کے اندر ایک جنون آ جائے گا، پھر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، پھر آپ کے ایک مختلف آدمی ہو، دنیا اگر چل رہی ہے جو ہے نارتھ کی طرف، آپ چلنے والے ہو ساؤتھ کی طرف، تو میٹر گھوم گیا ہے نا، گمراہ ہو گئے ہو۔ اس معنی میں ابو جہل کی نظر میں سارے مسلمان گمراہ ہو گئے تھے، اچھے بھلے لوگ تھے، گھر والوں کی خدمت خاطر بھی کرتے تھے، ماں باپ کے جو ہے وہ لاڈلے تھے، آنکھوں کا تارا تھے، گھر کے کام کرنے والے۔ ظاہر ہے جو نیک آدمی ہے وہ تو باقیوں کی نسبت زیادہ محنتی ہوتا ہے، اسی سے خاندان کو زیادہ امید بھی ہوتی ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خاندان کو امید تھی کہ یہ خاندان کا نام روشن کریں گے۔ اب وہ جب اس رخ پہ چل پڑے، ان کی نظر میں گمراہ ہو گئے، ان کی نظر میں فسادی ہو گئے، ان کی نظر میں جو ہے معاشرے کا ستیہ ناش پھیرنے والے اور بگاڑ پیدا کرنے والے بن گئے۔ یہ ابو جہل دعائیں مانگا کرتا تھا، اللہ جس نے ہمارے گھروں میں فساد پیدا کر دیا ہے، کل کے دن، یہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اس نے دعا مانگی ہے، ادھر حضور بھی دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جہل بھی دعا مانگ رہا ہے
کہ اللہ جس نے ہمارے گھروں میں رحمی رشتے ایک دوسرے سے کاٹ دیے ہیں، کل کے دن اس کو ذلیل و رسوا کر دینا۔ تو یہ تو بندہ پھر میٹر ہو گیا نا، گھوم گیا، پھر دوسری طرف ہو گیا، اس کا تو ذہن ہی بدل گیا۔ تو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، مطلب مجھے کہنا پڑتا ہے، کیا کروں؟ اب ایک وہ کہا جاتا ہے جی ایک نیریٹو ہے، پھر جی اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ یار کاؤنٹر کرو، پہلے نیریٹو تو دیکھو ہمارا نیریٹو ہے کیا؟ نیریٹو یہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرو، بتاؤ نا، اس کے بغیر بھی کوئی تجارت کیے، یہ تجارت کیے بغیر بھی جنت جا سکتے ہو، بتاؤ۔ اگر ہے آپ کے پاس کوئی نیریٹو، ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی کوئی راستہ دکھاؤ جنت میں جانے کا، یہ تجارت کیے بغیر۔ اور اگر یہ تجارت کیے بغیر جنت نہیں جا سکتے، قرآن اپنے نیریٹو میں بہت کلیئر ہے۔ اور جیسے قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور باطل طریقے سے کوئی مجادلہ کر کے قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی کو گہنایا نہیں جا سکتا، ملتبس نہیں کیا جا سکتا، وہ التباس نہیں، حق و باطل کا التباس قرآن فرقان ہے، اس میں نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو یہ تو اپنے مفہوم میں اتنا واضح ہے، اس کا توڑ کر کے دکھاؤ، اس کا کوئی کاؤنٹر لا کے دکھاؤ۔ تو بہت کلیئر بات آ گئی کہ یہ تجارت کیے بغیر نجات نہیں پا سکتے۔ اچھا جی، یہاں تک بات پہنچ گئی، تو تجارت کیا ہے؟ معلوم ہوگا نا، جو دوزخ سے بچا دے، جو عذاب علیم سے نجات دلا دے، وہ تو کوئی بہت بڑا ایگریمنٹ ہے نا، بہت بڑی تجارت ہے، بڑا معاہدہ ہے۔ یہاں صرف اس کی 2 شرطیں بیان، 2 کڑیاں ہیں اس کی، تؤمنون باللہ و رسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اچھا، الفاظ بہت سادہ ہیں، اس میں کوئی لفظ مشکل بھی نہیں ہے، میں ڈنڈی بھی مارنا چاہوں تو نہیں مار سکتا نا، اس میں کوئی مشکل لفظ آیا؟ ایمان کا لفظ آپ سب جانتے ہوں گے، اللہ رسول کے الفاظ آئے یہ سب آپ ان سے واقف ہیں، جہاد کا لفظ آیا اس سے آپ واقف ہیں، اموال کا لفظ آیا اس کو آپ جانتے ہیں، انفس کا لفظ آیا اس کو آپ جانتے ہیں، فی سبیل اللہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ نہ بھی کریں تو دین ملا فی سبیل اللہ فساد تو سب کو ہی آتا ہوگا۔ تو فی سبیل اللہ بھی پتہ ہے، اموال بھی پتہ ہے، انفس بھی پتہ ہے، رسول بھی پتہ ہے، ایمان بھی پتہ ہے، جہاد بھی پتہ ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، اپنے موضوع میں بالکل واضح ہے۔ بس 2 کام ہیں، ایمان اور جہاد۔ لیکن یہ کہ ذرا غور کریں تو انہی 2 میں ساری قیامت ہے، سارا دین انہی 2 میں ہے، ساری مشکل یہاں پھنسی ہے، سارا جو یوں سمجھ لیجئے جس کو دنیا فساد کہتی ہے وہ انہی 2 الفاظ میں۔ صرف جہادی فساد نہیں ہے، ایمان بھی فساد ہے۔ یہ آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے احمد میر صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، وہ کسی امریکی تھنک ٹینک کی کسی میٹنگ میں شریک تھے، وہاں گئے ہوئے تھے دورے پہ، انہوں نے جنہوں نے بھی وہ انتظام کیا تھا ان کو بھی بلایا، تو وہ کہتے ہیں وہاں وہ یہ بات بھی چل رہی تھی کہ ہر وہ مسلمان جو قرآن مجید کو اللہ کی نازل کردہ کتاب سمجھتا ہے وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ وہ رینڈ کارپوریشن کی وہ جو تقسیم ذہن میں ہے نا، کچھ ماڈرنسٹ ہیں، کچھ وہ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، کچھ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، وہ جو انہوں نے کچھ سیکولر لوگ ہیں، یہ 4 تقسیمیں کی تھی۔ لیکن جو اپنی محفلوں میں جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر وہ مسلمان جو قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب سمجھتا ہے وہ پوٹینشلی، آج بے شک سیکولر ہو، آج بے شک ماڈرنسٹ ہو، بلکہ میں اس سے اگلی بات، آج مرتدی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کو سمجھتا ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے، اس کا خطرہ ہے کل مسلمان ہو جائے گا، اس کا خطرہ ہے کل فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب قرآن پڑھے گا قرآن کا نیریٹو تو یہ ہے، اس پر کوئی پردہ تو نہیں ڈال سکتا، اس کو جتنا چھپاؤ، دباؤ، غلاف چڑھاؤ، کبھی ادب کے نام پر، کبھی اس کے تقدس کے نام پر، کبھی جو گمراہ ہو جانے کے ڈر کے نام پر، جس طرح بھی اس سے دور کرو، جب بھی وہ پڑھے گا اندر سے جو شے نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ بنیاد پرست۔ یہ شیطان کو بھی پتہ ہے اور شیطان کے حواریوں کو بھی پتہ ہے۔ تو اس ایمان کے اندر ہی خطرہ ہے، جاننے والے اصل بیج تو ایمان ہے، اور اس ایمان سے آگے جو شے نکلتی ہے پھر وہ
اگر ایمان حقیقی ہے تو اس سے جو شے برآمد ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی ساری باتیں بات کی ہیں، باقی سپورٹیو ہیں، باقی معاون و مددگار ہیں، نماز ہے، روزہ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس سے مدد حاصل کرو، نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ اصل جس کام کے لیے مدد حاصل کرنی ہے وہ تو کوئی اور ہے، وہ تو شے ہی اور ہے، اور یہاں وہ دو چیزیں۔ اچھا میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، یہی دو چیزیں تھیں، الفاظ ذرا مختلف تھے، ایک لفظ بدلا ہوا تھا جو سورہ حدید میں آیا تھا۔ اللہ کا ایک تعارف پیش کیا، یہ اللہ ہے، تم جس اللہ کو جانتے ہو وہ نہیں، یہ اللہ ہے، یہ اس کا تعارف یہ ہے۔ 6 آیات میں وہ تعارف پیش کرانے کے بعد اب مطالبے جو رکھے، پہلا مطالبہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہی والا۔ دوسرا کیا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو، کھپاؤ، لگاؤ، جو جس چیز پر میں نے تمہیں استخلاف دیا، خلافت دی ہے، نیابت دی ہے، تمہیں میں نے اقتدار دیا ہے، جہاں اپنے جسم پر دیا ہے، مال پر دیا ہے، جہاں بھی تمہارا تصرف ہے اس میں سے لگاؤ، کھپاؤ، لٹاؤ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ وہی بات ہے جو یہاں پر اس انداز میں کہی کہ ایمان لاؤ اور جہاد کرو۔ وہ انفاق کی در حقیقت جہاد ہے۔ یہ وہ شے ہیں کہ جو بار بار قرآن مجید میں آتی ہے، صرف ایک لفظ بدل کر، ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ عامل الصالحات ہے کیا؟ یہ تو میں نے یہ سمجھا نا کہ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام کو اور سورہ حدید کو سامنے رکھ کر عمل صالح کیا بنے گا؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا عمل صالح ہے۔ تو ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اچھا یہ بات آپ اگر سمجھ لیں گے نا تو بہت قرآن مجید کے بنیادی سوالات سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیں سورۃ العصر بہت ابتدا میں نازل ہوئی، ابھی نماز فرضی نہیں ہے، ابھی روزہ فرضی نہیں ہے۔ روزہ تو جا کے آپ کو پتہ ہے مدینے میں فرض ہوا ہے، زکوٰۃ فرضی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو عمل صالح کیا ہے؟ سورہ 3 میں آیا ہے کہ انسان کو اعلیٰ تقویم میں پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہاں عمل صالح کیا ہے؟ سورہ عنکبوت ابتدائی 3-4 سالوں میں وہاں بار بار اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یہ عمل صالح کیا ہے وہاں؟ تو سورہ عنکبوت پڑھیں، آپ کو نظر آ جائے گا، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جو انگاروں پہ لیٹے ہیں، جنہیں تپتی ریت کے اوپر لٹا کے سل پتھر کی رکھ دی گئی ہے، جنہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، یہ عمل غیر صالح ہے؟ یہ عمل صالح ہے۔ اللہ کی نظر میں اس عمل کی جو قیمت ہے وہ آپ کی ساری زندگی کی نمازوں کی نہیں ہو سکتی۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے، ہو سکتی ہے کسی کی نمازوں کی، کسی کے حج کی، کسی کی صدقے خیرات کی؟ اور اس شخص کے عمل کا اندازہ لگائیں جس نے رات بھر محنت مزدوری کی اور جو ملا ہے چند کھجوریں لا کے محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ کی ساری زندگی کی عبادات، یہ ایک عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو قربانی بڑا عمل ہے۔ یہی قربانی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں نظر آئے گی، اپنی ذات سے لے کر بیٹے کی قربانی تک، یہی ہے نا؟ تو اصل دین تو نام ہی قربانی کا ہے، ایثار کا ہے، وفاداری کا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تو اللہ کو مانا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، تو پھر یہ سارے تقاضے، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اچھا یہ جو محبوب کا تصور ہے، محبت کا تصور ہے، عشق کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے لو لگانے کا تصور ہے، مجھے بتائیے دنیا کی اس دوستی کے بارے میں جس میں قربانی نہ دی جاتی ہو، صرف پریز کیا جاتا ہو، پرستش کی جاتی ہو، قربانی کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ کوئی دنیا کا تعلق بتا دیں، محبت کو بھی چھوڑیں، ویسے ہی کوئی تعلق بتا دیں، کوئی تعلق قائم رہ ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس میں قربانی کا مادہ نہ شامل کریں۔ انسانی تعلق نہیں رہ سکتا۔ دوستی تو خیر امتحان لیتی ہی لیتی ہے، تو دوستی کے دعوے اللہ سے، محبت کے دعوے اللہ سے، تعلق کے دعوے اللہ سے، اور قربانی کے راستے سے ہو گریز کہ میں تو اس گلی میں جانا ہی نہیں چاہتا، جیسے شریف آدمی کسی خاص بازار میں جانا پسند نہ کرے، تو مجھے بتائیے پھر یہ کون سا اللہ سے تعلق ہے، کون سے اللہ سے محبت ہے، کس طرح کی اللہ کے ساتھ عقیدت اور احترام ہے اور ایمان ہے؟ تو عمل قرآن مجید اصل میں اس محنت کو کہتا ہے کہ جس میں اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا اور کھپایا جائے، اور یہی اللہ نے بتایا ہے، دیکھو ایمان لائے ہو، آزمائش ہوگی تمہاری، امتحان ہوگا، پتہ لگے گا تم واقعی لائے ہو کہ ویسے ہی گپ ماری ہے۔ تو آزمائیں گے کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آزمائیں گے ادھر سے ہم تمہیں. یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، وہ تو بہت ہلکے سطح کا امتحان ہے، وہ کچی پکی کا ہے. ہم نے تم اس میدان میں جو پی ایچ ڈی کرانی ہے تمہیں، وہ یہاں آ کے دیکھیں گے. حالات بن جائیں گے خوف کے، معلوم ہوگا زندگی گئی، روٹی گئی، کپڑا گیا، مکان گیا. پھر دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہو یا دجال کی طرف چلے جاتے ہو، طاغوت کی طرف چلے جاتے ہو، وہ جو دنیاوی داتا ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہو. امتحان ہو. پہلے خوف کی کیفیت آئے گی، اور صرف خوف کی کیفیت ہی نہیں آئے گی، بھوک کی صورت بھی بنے گی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑیں گے، لگے گا کہ موت ہی آ گئی ہے. پھر بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہو، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا لڑک جاتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان بھی ہوگا. ظاہر ہے جب آپ کسی فرعون سے متھا لگاؤ گے تو اس کے نتیجے میں کاروبار برباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ساری تباہی و بربادی آئے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور صرف یہی نہیں ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی. اس کے لیے بھی تیار رہو، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہو. وَالثَّمَرَاتِ، اس سے اگلی درجہ اور بھی ہے، ساری محنت بھی اکارت جائے گی، سارے کیے کرائے پہ پانی پھرتا نظر آئے گا. آخر دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ بدر میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ میں اپنی جو بھی 15 سال کی محنت لا کے میں یہاں پیش کر دی ہے میں نے، کل اگر یہ کٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ سوچئے اگر خدا نخواستہ ایک بالفرض مال اگر وہ وہاں پہ شکست ہو جاتی تو وہ ساری 15 سال کی محنت چلی جاتی ہے نہ چلی جاتی؟ وہاں تو بچت ہو گئی. لیکن اب جائیے نا پیچھے، جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا ماننے سے انکار کر دیا، جنگ نہیں کی، تو وہ ساری محنت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی دنیاوی اعتبار سے کیا ہوئی؟ منزل مراد تک تو نہیں پہنچی نا. وہ لبے بام آ کے جو ہے وہ ساری محنت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. وہ آس جو تھی، آس کا پنچھی ڈوب گیا. تو ایسے ہی تو دل کے اندر وہ بیزاری نہیں آئی تھی کہ اللہ مجھے اور اس قوم کے درمیان اب افراق پیدا کر دے، دور کر دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو معلوم ہوا کہ یہ محنتوں کا نقصان بھی تمہیں برداشت کرنا، اس سب کو جھیلنا اور برداشت کرنا ہوگا. یہ ہے عمل صالح. یہ اس پر مستقیم رہو، استقامت دکھاؤ، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، یہ عمل صالح ہے. اب یہ مسلمان آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ یہ تقاضے پورے کرنے ہیں. تو جہاد کا مطلب یہ ہے، ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان اور جہاد، یعنی ایمان اور انفاق ہم مانی ہیں، مترادف ہے. ایک ہی تصور ہے جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ مختلف ہیں. بکثرت ایمان اور عمل استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایمان اور جہاد بھی استعمال ہوا ہے، ایمان اور انفاق بھی استعمال ہوا ہے، معنی مراد ایک ہی ہے. اب آ جائیں یہاں پہ، دیکھیے ایک اور چیز ہے جس کی طرف آپ اگر توجہ کریں گے تو ایک نیا معنی سامنے آئے گا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کس سے ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں سے. یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے نا، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تو گویا میرے اور آپ سے بات ہو رہی ہے. میرا تصور یہ ہے کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، اور میرا یہ ہے تو آپ کا بھی یہی ہوگا. اب جو سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اسے بلایا بھی جا رہا ہے اے ایمان والے، اس کے بعد اسے کہا جائے کہ ایمان رکھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان لاؤ. اگر تو کوئی جاہل آدمی ایسا کام کرے تو ہم کہیں گے یار نادان ہے، تحصیل حاصل. ایک بات جو ثابت ہے اس کو ہی دوبارہ کہہ رہا ہے. بیوقوف لوگ تو اس طرح کا کام کر جاتے ہیں، لیکن ایک حکیم آدمی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ حکیم ہے، تو اس میں کوئی نکتہ تو ہوگا نا جس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. یہ والا ایمان نہیں چاہیے. ایمان وہ والا چاہیے کہ جس کے اندر یقین کی کیفیت ہو، جس کے ساتھ توکل بھی ہو. اب دیکھیے نا، جو ہمیں معلوم تو ہو گیا رستہ، یہ پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا ہے. دیکھیں نا، کھائیں گے کہاں سے؟ سود ہمیں پتہ ہے حرام ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن کیا کریں؟ سود ختم کر دیں تو کاروبار کیسے کریں گے؟
کیا کریں سود ختم کر دیں، ملک کیسے چلائیں گے، ملک کی معیشت کیسے چلائیں گے؟ یہ مسلمان کہتا ہے نا، یہ کوئی مرارجی ڈیسائی تو نہیں کہتا ہے۔ اس مسلمان کو بتایا جا رہا ہے جس علی کل شیء قدیر ہستی پر ایمان لائے ہو، بکل شیء علیم ہستی پر ایمان لائے ہو، اس کا یقین اگر گہرا ہے تو توکل بھی تو کرو نا اس پر۔ اگر تم اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے کاروبار کا تیا پانچا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو دل کو تسلی رکھو، دل میں تسلی رکھو کہ وہ تمہارا کاروبار اگر یہ نہیں تو اس کا بہتر بدل دے دے گا، اس سے اچھا دے دے گا، اس پر توکل تو کرو نا۔ اگر چند دن بھوک آ گئی تو یہی تو آزمائش ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے لیے جو ہے اچھے دن بھی آئیں گے۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں کہتے تھے نا، آج مشکلات ہیں لیکن میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو بشارت تو صبر کرنے کے ساتھ ہے۔ اب یہ اگر اسے بالکل ایک سادہ مثال سے ہم سمجھیں نا تو مثال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، آگ دہک رہی ہے، امتحان یہ ہے کہ چھلانگ لگانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، میں فرض کریں اس کا نمائندہ ہوں، میں بھی وہیں کھڑا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے چھلانگ لگاؤ، تو میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جو بات عرض کروں گا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آگ بجھاؤ نا، میں چھلانگ لگاؤں۔ پہلے حالات میرے ٹھیک کر دو نا، پہلے میرے لیے متبادل کاروبار کا بندوبست کر دو تاکہ میں سودی کاروبار بند کر دوں۔ آپ میرے لیے متبادل نوکری کا بندوبست کر دو، پہلے وہ مجھے کہیں سے آفر آ جائے تاکہ میں یہ جو سود خوری والی نوکری ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، سمجھے نا، ایسے اللہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے پہلے چھلانگ لگاؤ، پہلے تم اپنے حصے کا قدم اٹھاؤ، پھر دیکھو میں تمہاری کیسے دستگیری کرتا ہوں۔ ہاں تمہارے صبر کا امتحان ضرور لوں گا، دیکھوں گا پکے ہو یا کچے ہو، پھر میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کے لیے قربانی دو اور وہ شریف آدمی ہو کر تمہیں اس احسان کا بدلہ نہ دے، تو تم اللہ پر یہ برا گمان کیوں کرتے ہو کہ تم اس کے لیے قربانی دو گے اور وہ تمہاری دستگیری نہیں کرے گا؟ یہ سوء ظن ہے اللہ پر کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ والا ایمان چاہیے۔ اب سمجھ آئی نا ایمان کیا، کون سا مانگا، ڈیمانڈ کیا ہے یہاں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ابھی تم نے صرف دعویٰ کیا ہے۔ یہ والا ایمان، اللہ سے نیک گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، سوچو بھی نہ کہ تم اللہ کے لیے کچھ کرو گے اور اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آج ہمارے جو دانشور ہیں نا، بعض آپ نے سنا ہوگا شاید، بڑے نامی گرامی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں مانتا ہوں نہیں آئے گی۔ پتہ ہے کس کے لیے نہیں آئے گی؟ مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گی، اور نہیں آ رہی ہے، اور نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے صادق الایمان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کی جاتی ہے، مدد ان کی جاتی ہے۔ جن کا اللہ پہ توکل ہی نہ ہو، جن کو اللہ سے نیک گمانی نہ ہو کہ اللہ مدد کرے گا، ان کی کیوں مدد کرے اللہ؟ جو خود ہی اتنے بڑے حکیم ہوں کہ اپنے آپ کو بچانے کے طریقے جانتے ہوں، تو وہ جب خود اپنے آپ کو بچانے کے طریقے جانتے ہیں تو ان کے بچانے کا سامان اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے بچا لو، پھر تمہاری حکمت جہاں تک جس ناک سے آگے تک دیکھتی ہے، وہ جو تمہارا ویژن ہے اس کے مطابق اپنی بچاؤ کا سامان کر لو۔ 10 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے لیے کھڈا کھودا تھا یا اپنی بچاؤ کا سامان کیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں ایمان در حقیقت توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اللہ کے لیے سب کچھ سپرد کر دینے کے ساتھ، یعنی اپنی جان مال سب اللہ کے سپرد کر دینا، وہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو مصیبت آئے اس میں اپنے لیے خیر ہی سمجھنا۔ ما اصاب مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی لیکن یہ کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا وہ ہدایت کیا ہے؟ اس تکلیف پر صرف صبر نہیں، اس تکلیف پر اللہ سے راضی رہنا کہ یہ جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا، مجھے نہیں پتا، یہ میری سوچ کے مطابق نقصان ہوا ہے۔ بیٹا چلا گیا، میں سمجھتا ہوں نقصان ہو گیا، مال چلا گیا، میں سمجھتا ہوں نقصان ہو گیا، اللہ کا علم میرے علم سے زیادہ ہے، اس کی سمجھ کے مطابق میرے لیے اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بہتری ہے۔ جب آدمی کی سوچ یہاں آتی ہے تو سوٹھا ہو جائے گا یا نہیں؟ تسلی آ جائے گی یا نہیں؟ اس کی وہ تسلیم کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ہے ایمان۔ تو یہ والا ایمان لاؤ، وہ والا نہیں۔
وہ صرف جو وراثت میں مل گیا ایک ڈاگمے کے طور پر، وہ ایک عقیدے کی پوٹلی کے طور پر، جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نفسیات کے ساتھ کوئی تعلق، وہ والا نہیں، یہ والا ایمان، زندہ ایمان، انسان کے پورے سوچ پر، فکر پر، عمل پر اثر انداز ہونے والا ایمان۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اگلی بات یہ ایمان ہو حقیقی اور کشاکش اور کشمکش نہ ہو، یعنی یہ سمجھے دو متضاد باتیں ہیں۔ میں مانتا ہوں اللہ کی، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں کوئی نہیں اللہ کی مانتا، تو یہ اب مجھے بتائیے وہاں کشاکش اور کشمکش شروع ہوگی یا نہیں شروع ہوگی؟ مکے میں یہ شروع ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی؟ ہم نے تو جہاد بھی صرف تلوار والا ہی یاد رکھا ہوا ہے، اس تلوار والے جہاد سے 1000 گنا مشکل جہاد ہے یہ، جو آپ کو اپنے معاشرے میں رہ کے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں چپ بھلی ہے، آپ چپ کر کے جئیں تو اس میں تو کوئی فرکشن نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، کوئی تو تکار نہیں ہے، کوئی نہ آپ کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرے۔ آپ شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کی ساری دنیا میں بڑی قدر ہے، ایسے شریف آدمی کی فیکٹریوں میں بھی بڑی قدر ہے، حلال کمائے گا، خود بھی ہمیں بھی پوری محنت کر کے کھلائے گا۔ لیکن جو آدمی حق گو ہو، سچی بات جو دل میں ہے وہ کرنے والا ہو، تو پھر یہ ہے، یہ ہر جگہ پہ ٹربلڈ پرسن ہے، یہ ہر جگہ جو ہے اس سے تو جان چھڑاؤ۔ تو اب یہ ہے اصل میں، وہ کسی نے کہا تھا نا، درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی و بازمی گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اے اللہ کیا کام کیا ہے کہ جیسے کسی کو تختے پہ باندھ کے سمندر میں ڈال دیا ہو، اور اس کے بعد اسے حکم یہ دیا گیا ہو کہ دیکھنا کپڑا تر نہ ہونے پائے، چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا۔ تو یہ ہے امتحان جس میں اللہ نے ڈالا ہے، اسے سمجھیں۔ اور یہ جہاد، اس کی ابتدا یہ سب سے پہلے تو اپنی خواہشات کے خلاف ہے نا، اپنے خواہش کے منہ زور گھوڑے کو قابو کرنا، اسے اپنے جو ہے نا ول کے تابع لانا۔ اب یہاں ہے اصل میں وہ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جو آپ کی ول کو طاقتور کرتا ہے، جو آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ آپ اپنے اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو کر سکیں۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک خرابی ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات مار دو۔ بھائی خواہشات مار دو گے تو کل جو آپ نے معاشرے میں جا کر محنت کرنی ہے وہ کس زور پر کرو گے؟ تو آپ کو ایک منہ زور گھوڑا چاہیے جو آپ کو لے کے چلے، آپ کا ایک طاقتور نفس بھی ہو، لیکن وہ طاقتور نفس آپ سے بے قابو نہ ہو، وہ آپ کے قابو میں ہو۔ تو وہ طاقتور گھوڑا آپ کو اتنا تیز رفتار سفر کرائے گا۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ جس میں کہا گیا مومن، قوی مومن جو ہے وہ ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ آپ کا ایمان 7ویں آسمان پر ہے، آپ کی جان جو ہے وہ چڑی جتنی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نہ مشقت اٹھا سکتے ہیں، نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی سٹیمنا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کا ایمان کیا کرے گا؟ ایمان تو فرشتوں کا بہت اچھا ہے، لیکن اس میدان میں آ کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ انسان کا کام ہے، اور یہ انسان جس کے اندر اس کی یہ جو حیوانی جبلتیں ہیں یہ جتنی مضبوط ہوں گی۔ اب دیکھیے بڑی ایک ہے نا ہمارے ہاں ایک تکبر ہے، بری شے ہے، لیکن جنگ میں تو برا نہیں ہے نا۔ آپ میں اکڑ ہے، بری شے ہے، لیکن آپ میدان جنگ میں اکڑتے ہیں وہیں بھی برا ہے، وہاں تو برا نہیں ہے۔ آپ کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، آپ دوسروں پر چھا جانا چاہتے ہیں، اس چھا جانے کے لیے آپ بائی ہک اور بائی کروک کرتے، برا ہے۔ اپنا یہ گھوڑا قابو کریں، جائز جو ہے وہ رستہ اختیار کریں، اس سے باہر نہ جائیں۔ اب جب آپ اس اپنی ارج کو موڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی طرف، تو اسی لیے تو دی تھی، اسی لیے تو دی تھی۔ جیسے اللہ نے سخت ارج دی ہے، وہ ایک ہے آپ کے اندر جذبہ نہ ہو تو کوئی کیسے یہ سارا گھر گرہستی کا کھکڑ مول لے، اتنی محنت کرے اور مشقت کرے۔ اب یہ بے قابو ہو جائے تو مادر پدر آزادی کی صورت نکلتی ہے جو اس وقت وسط میں نکل چکی ہے۔ اس کو ڈسپلن رکھو، نکاح کرو، 4 کرو، جو بھی آپ کی ہمت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے، سب برابر نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کو اگر زیادہ خواہش ہے 4 تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ افزائش نسل ہو، نسل انسانی آگے چلے، نہیں تو یہ سارا معاشرہ ہی برباد ہو کے رہ جائے گا۔ تو اب جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی نفس خواہشات کو ختم کرنا جہاد نہیں ہے، ان خواہشات کو ڈسپلنڈ کرنا جہاد ہے۔
ان کو انسانی عقل کے تابع لے کے آنا، شریعت کے تابع لے کے آنا، انہیں قابو میں کر لینا، یہ جہاد ہے۔ اسی سے اگلا جہاد معاشرے کے مقابلے میں، وہاں نظریات ہو رہے ہیں، خیالات ہو رہے ہیں، سوچیں ہو رہے ہیں، تصورات ہو رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ کسی اور رسم و رواج کا تقاضا کرتا ہے، وہ کچھ اور سوچ دیتا ہے، وہ ایک نیا ورلڈ ویو دیتا ہے، ایک نیا زاویہ نگاہ اور انداز فکر دیتا ہے۔ اب جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں گے، آپ کا تکرار ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، جدال ہے، ایک طرح کا جھگڑا ہے، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ ہر محفل میں آپ کے لیے یا تو آپ نے رزسٹ کرنا ہے، مقابلے میں آنا ہے، یا اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کی آیات کے حکم کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوں تو شرن بھی ناجائز ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم ترین درجہ یہ ہے اٹھ کے نکل جائیں، واک آؤٹ کریں، نہیں تو مقابلہ کریں۔ تو تعلقات بگڑنا شروع ہو جائیں گے یا نہیں؟ آپ پر ایک خاص چھاپ لگ جائے گی یا نہیں؟ آپ کے دوست کہیں گے تھوڑا کھسک گیا ہے، آپ کے گھر والے کہیں گے کسی مولوی نے جادو کر دیا ہے۔ وہ جو مکے میں کہا جاتا تھا وہ آج بھی کہا جائے گا، اس دین پہ تو چل کے دیکھیں، یہ جہاد ہے۔ اچھا، اس کے بغیر نجات نہیں۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کئی احادیث میں آئے ہیں۔ وہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اختیار نہیں ہے، زبان سے بولے تو صحیح۔ اور آج کے زمانے میں بولنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ استطاعت نہیں تھی۔ اب آج آزادی اظہار رائے کا زمانہ ہے، یہ کوئی بادشاہوں کا دور تو نہیں ہے کہ بولنے پہ گردن اڑ جائے گی۔ اس زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بولنے کے نتیجے میں چونکہ گردن اڑ رہی تھی اس لیے میں نہیں بولا، فَبِقَلْبِهِ، تو وہ دل میں برا جانے۔ برا جاننے کا مطلب کوڑن ہو، جلن ہو، تکلیف ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ برا جاننے کا مطلب یہ۔ لیکن آج جبکہ اظہار رائے کی آزادی مل چکی ہے، اب نہ بولے تو کیا مطلب؟ مفادات کے لیے نہیں بول رہا ہے، نقصان کے لیے نہیں بول رہا ہے، اس ڈر سے نہیں بول رہا ہے کہ میرا جو ہے کوئی مالی مفاد متاثر ہو جائے گا، تو بولے۔ یہ ایمان ہے۔ اور کہا گیا وہ جو دل میں کڑنا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کو ایک دوسری حدیث نے اور واضح کر دیا کہ اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ ذرا اس کا ایک خاص پس منظر ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کے امتی ہوتے تھے، حواری بھی ہوتے تھے، اصحابی بھی ہوتے تھے۔ وہ حواری اور اصحابی یہ کرتے تھے کہ یا خذون بسنتی، وہ اس نبی کی یا رسول کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے، وہ یقتدون بامرہ، اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر بعد سے امریکی نہیں آتے تھے، ان کے اندر سے ناخلف پیدا ہوتے، ان کی اولادوں میں، انہی میں ایسے ناخلف آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور جو وہ کر رہے ہوتے تھے اس کا نبی یا رسول نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا، اپنے پاس سے نئے کام شروع کر دیتے تھے۔ اب ایسی صورت میں تو کافر باہر رہ گئے نا، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ان سے جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ان سے جو جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر دل میں کڑن اور جلن اور تکلیف بھی نہیں ہے برائی دیکھ کر، تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ نیریٹو ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کیا ہے۔ اب جس نے کاؤنٹر کرنا ہے تشریف لائے۔ تو کس شے کا کاؤنٹر لوگ کر رہے ہیں؟ ہمارے دین کی احساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اسی پہ تو ایمان کی یہ ہے یا نہیں ہے، اس کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جوڑا آیا ہے ایمان اور عمل صالح اور ایمان اور جہاد، یہ در حقیقت اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اور اگر یہ کر لو، یغفر لکم ذنوبکم، سب معاف۔ یہ میں بس ٹائم پورا ہو گیا ہے، صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہوتا ہے نا سر، چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک نوکر ہے،
وہ ان کا وفادار ہے، وہ ان کے لیے جان چھڑکتا ہے، کبھی کبھی سستی کر جاتا ہے، قائلی کر جاتا ہے، بلاتے ہیں دیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جائے گی، کچھ ناراضگی بھی ہو جائے گی، اس کا گھر جلایا تو نہیں جائے گا نا۔ اس کے مقابلے انہی چودھری صاحب کا ایک اور نوکر ہے، ہر کام بر وقت کرتا ہے، بہترین کرتا ہے، A1 کرتا ہے، لیکن ایک دن چودھری صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ مخالف چودھری کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، رگڑے میں آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اب وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ تو بھئی اللہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے میرے وفادار بن کے رہو، اس کے بعد اگر غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی یغفر لکم ذنوبکم، وہ تو میں بخش دوں گا، لیکن تمہاری یاریاں دوسروں کے ساتھ ہوں، میرے دشمنوں کے ساتھ ہوں، پھر یہ تمہاری نمازیں روزے بھی منہ پہ ماروں گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، ان باغات میں داخل کروں گا۔ ٹھیک ہے یہاں تمہارا بڑا نقصان ہوا، تم نے اپنی خواہشات کو روک کے رکھا ہے، تم نے منہ نہیں مارے دائیں بائیں آگے پیچھے، تم نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی سیریں نہیں کی، تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جہاں تمہارے لیے میں نے ریزیڈینشل گارڈن ہے، وہاں وہ جو باغات کے اندر رہائش رکھی ہوئی ہے، اور تمہیں وہاں تم خوش ہو جاؤ گے، وہاں بہت کچھ ہے، وہ ساری سیٹسفیکشن کا گریٹیفیکیشن کا سامان جو تم نے دنیا میں مس کیا ہے اس کا 1000 گنا بڑا انتظام میں نے تمہارے لیے وہاں کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اس دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔